ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جس کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی۔ اس قوم کی عورتیں جو 1000 بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی نسبت سینکڑوں میں موجود ہیں۔ لیکن یہ قوم کہاں قید ہے؟ کیا انہیں کسی دوسرے سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کیا حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ آج ہم یاجوج ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے قرآنی واقعے کو جدید سائنس اور فلکیات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب اور حیرت انگیز ہیں۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام سدین یعنی 2 پہاڑوں کی درمیانی جگہ تھی۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کی۔ یہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج و ماجوج ہے۔ یہ لوگ ہم پر بہت ظلم و ستم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے خلاف کارروائی کر کے ہمیں ان سے نجات دلوائیں اور ہماری مدد فرمائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی ہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے اور غاروں میں رہا کرتے ہیں اور بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے جنگلی ہیں کہ آدمیوں، جانوروں اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا سکوں۔ لہٰذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی اور پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے سے ایک مضبوط دیوار بنوائی جس کی اونچائی پہاڑ کے برابر تھی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھی، لہٰذا اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے فرمایا، وقتی طور پر تو یہ دیوار تم لوگوں کو یاجوج ماجوج سے محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اسے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے، چلو باقی کو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے وہ دیوار پھر مکمل ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے۔ لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، چلو اب اس دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار دوسرے دن ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا دیں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے اور زمین کی ہر بلندی اور وادیوں میں دوڑتے پھریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور وہ دیوار آج کہاں موجود ہے، اس کے متعلق ہر زمانے میں علماء کی الگ الگ رائے ہے اور اس میں اختلاف کثیر ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ تاتار اور منگول یاجوج ماجوج تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یورپی اور امریکی اقوام ہی یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ انہیں عیسائی لٹریچر میں بھی گوگ اینڈ میگوگ کی نسل سے جوڑا گیا ہے، جنہوں نے 18ویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا
اور خوب لوٹ مار مچائی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم ہی یاجوج ماجوج کی اولاد ہیں، جنہوں نے عہد وسطیٰ میں پورے وسط ایشیا پر اپنی حکومتیں قائم کی۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ عظیم اور بلند دیوار کہاں ہے جو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنائی تھی؟ لہٰذا مختلف ممالک میں پائے جانے والے تاریخی دیواروں اور دروں کو یاجوج ماجوج کی اس دیوار سے جوڑا جاتا رہا ہے، لیکن یہ تمام دیوار اتنے مضبوط نہیں ہیں جنہیں توڑا نہ جا سکے، اور نہ ہی یہ لوہے اور تانبے کے بنے ہوئے دیوار ہیں، لہٰذا یہ تمام تجزیات بھی غلط قرار پاتے ہیں۔ جدید علماء اور محققین نے یاجوج ماجوج کے متعلق ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت ذوالقرنین انسان نہیں بلکہ ایک فرشتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، او ذوالقرنین، جس پر آپ نے اسے غصے میں فرمایا، پیغمبروں کے نام پر اپنے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکار رہے ہو۔ اس روایت سے یہ صاف ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک انسان نہیں بلکہ ایک فرشتے تھے جو ایک مخصوص کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ سورہ کہف کی آیتوں میں لکھا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی، اور ہم نے اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک رستہ دیا، تو وہ ایک رستے پر روانہ ہوا۔ ان آیات میں لفظ سببہ کو محققین نے آسمان پر جانے کا رستہ قرار دیا ہے، جس رستے پر چل کر ذوالقرنین آسمانوں پر گئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی زمین کی طرح اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین اس رستے پر چلتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا ہے، چونکہ 1400 سال قبل لوگ بلیک ہول سے ناواقف تھے، اس لیے اس کے لیے کالے پانی کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے متعلق یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں 2 سد یعنی رکاوٹ کے بیچ ایک قوم آباد تھی۔ اب ان 2 سد کے معنی قدیم مورخین نے پہاڑ لکھا ہے، لیکن جدید تعبیر میں اسے پہاڑ نہیں بلکہ نبیولہ قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین ایک نبیولہ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ عین ممکن ہے کہ وہاں آباد لوگ کوئی انسانی مخلوق نہیں بلکہ خلائی مخلوق یعنی ایلینز ہوں، جنہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ درخواست کی کہ وہ ایک بیریئر بنا دیں تاکہ وہ یاجوج ماجوج سے محفوظ ہو جائیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ ارض ذکر ہوا ہے، جس کے معنی صرف زمین نہیں بلکہ کائنات میں موجود مختلف سیارے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر 7 آسمانوں اور زمین کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا یہاں ارض سے مراد ہماری زمین نہیں بلکہ اس کائنات کی دوسری زمین ہے، جہاں انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق آباد ہے۔ اللہ نے حضرت ذوالقرنین پر خاص رحم و کرم فرمایا تھا، اور انہوں نے اس دور میں ایسا ایک بیریئر بنا دیا جو ایٹماسفیرک گیس پر مشتمل تھا، اور یہ لوہے اور تانبے کے پگھلنے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ اس بیریئر نے اس سیارے کے گرد ایک دیوار بنا دی جس پر یاجوج ماجوج آباد تھے، اس طرح وہ اس سیارے میں قید ہو گئے۔